سیدہ خدیجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی سے پہلے نا سیدہ خدیجہ کے 2 نکاح ہوئے تھے۔ آپ کے جو دوسرے خامن تھے نا، دوسرے خامن، ان کا نام تھا حالہ، ابھی حالہ نام تھا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، ان سے سیدہ خدیجہ کے ایک بیٹے تھے، ان کا نام تھا ہند۔ کیا نام تھا؟ ہند۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدہ خدیجہ کے ساتھ نکاح ہوا نا، تو سیدہ خدیجہ کے ساتھ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں آ گئے۔ بیوی کا کسی اور خامن سے بیٹا ہو، ٹھیک ہے جی، وہ کسی کی پرورش میں آ جائے تو عربی میں سے ربیب کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ربیب، بیوی کے پہلے خامن کا بیٹا۔ تو ہند ابن ابی حالہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ربیب تھے۔ یہ سیدہ زینب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں پتہ ہے نا آپ کو؟ 4۔ ایک بیٹی کا نام سن کرنا لوگوں کے ذہن میں شاید یہ بیٹھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی بیٹی، 4 بیٹیاں تھیں۔ کتنی بیٹیاں تھیں؟ سیدہ زینب سب سے بڑی، پھر سیدہ رقیہ، پھر سیدہ ام کلثوم، پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ 4 بیٹیاں تھیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں۔ اچھا، ان میں سے عجیب بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 3 بیٹیاں تھیں نا، ان کے نکاح بنو امیہ میں ہوئے تھے۔ جو سب سے بڑی بیٹی تھی نا، ان کا نام تھا زینب، ان کے خاوند کا نام تھا ابو العاص بن الربیع، آپ بھی بنو امیہ میں سے تھے۔ اچھا، پھر 2 بیٹیاں یک کے بعد دیگر سیدنا عثمان کے نکاح میں آئیں، آپ بھی بنو امیہ میں سے تھے۔ صرف ایک بیٹی بنو ہاشم میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سیدہ فاطمہ کا نکاح ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بیٹیاں کہاں پہ آئی تھیں؟ بنو امیہ میں بھی آئی تھی، ٹھیک ہے۔ یہ عظمت کی وجہ سے کف تھے۔ سید علی نے فرمایا تھا کہ بنو امیہ ہمارے قبیلے کے لحاظ سے ہماری برابری کے ہیں، وہ ہم میں سے شادیاں کرتے ہیں، ہم ان میں اپنی بیٹیاں دیتے ہیں اور ان سے اپنی بیٹوں کے نکاح کرتے ہیں، بیاہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔